أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے، یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، جس کی 2 آیات ہم پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا عنوان عطا فرمایا کہ ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ اور اصل میں یہ جو جتنے بھی آگے اوصاف آ رہے ہیں، ان کا تعلق پچھلی آیات سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ رحمان کون ہے تو اس کے بارے میں باخبر لوگوں سے معلوم کرو، یعنی جو رحمان کو جانتے ہیں اور رحمان کی ذات و صفات سے واقف ہیں اور ان کو رحمان کی معرفت حاصل ہے، تو ان سے تم پوچھو کہ رحمان کون ہے۔ وہاں پہ تو اجمالاً میں نے عرض کیا تھا کہ ان لوگوں کی جن سے پوچھنے کا حکم دیا ہے رحمان کے بارے میں، ان کی علامت یہ ہے کہ انسان جب ان کی صحبت میں بیٹھے تو اسے رحمان کی یاد آئے۔ یہ پہچان ہے اللہ والوں کی اور خبراء کی کہ جب انسان ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو آخرت کی فکر لے کر اٹھتا ہے، اللہ کی یاد لے کر اٹھتا ہے، اللہ کی محبت لے کر اٹھتا ہے۔ یہ ان کی ایک علامت ہے کہ جی یہ ان کو رحمان کی معرفت حاصل ہے۔ تو ایسے لوگوں سے انسان رحمان کے بارے میں پوچھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہیں۔ تو یہ بات تو اجمالی طور پر پچھلی آیتوں میں آئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے تفصیلی اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ رحمان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو باخبر لوگوں سے پوچھو۔ تو وہ باخبر لوگ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی صفات یہ ہیں، ان کی صفات یہ ہیں جو آگے 12 13 14 صفات ہیں، یہ ان کی صفات ہیں جن میں یہ پائی جائیں۔ ان سے پوچھو کہ رحمان کون ہے، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو، تو اللہ تمہیں بھی اپنی معرفت نصیب فرما دیں گے۔ پہلا وصف جو اولیاء اللہ کا اور اپنے خاص بندوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وہ ہے عباد۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو۔ یہ اردو میں تو اس کے لیے کوئی لفظ ہی ایسا نہیں ہے جس سے اس کو تعبیر کیا جا سکے، لیکن ایک ہوتا ہے کسی کا ملازم، نوکر۔ ملازم تو وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو
ایک خاص کام کے لیے اور خاص وقت کے لیے رکھتے ہیں کہ بھائی صبح 8 سے لے کے شام 6 بجے تک تم ہمارا یہ کام کرو گے. اس وقت کے لیے آپ نے اس کو رکھا اور مخصوص کام بتایا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے اور یہ وقت ہے تمہارا. یہ تو نوکر ہے, ملازم ہے. پھر اس کے بعد اس سے ذرا بڑھ کر غلام ہوتا ہے. آج کل تو غلام نہیں ہوتے, پہلے زمانوں میں غلام ہوا کرتا تھا کہ بھائی آپ نے بازار سے کسی شخص کو خرید لیا, ایسا شخص جو غلام ہے اور اس کو بازار میں بیچا خریدا جاتا ہے, وہاں سے کسی کو خرید لیا, وہ 24 گھنٹے آپ کا ہے, وہ 24 گھنٹے آپ کا ہے, لہذا آپ جو کہیں گے وہ کرے گا. یہ بھی آپ کا کام تو کرے گا, لیکن یہ سمجھ کے تھوڑی کرے گا کہ یہ اس نے مجھے پیدا کیا, وہ یہ سمجھ کے کرے گا کہ اس نے مجھے خریدا ہے. لہذا آپ نے اس کو خریدا ہے, آپ اس کے مالک ہیں, تو آپ جو کہیں گے وہ کرے گا. ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے. وہ کیا؟ وہ درجہ ہے بندگی کا. وہ درجہ ہے بندگی کا کہ آپ اس ذات کی مان کر زندگی گزاریں کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک اسی کے, اسی نے آپ کو پیدا کیا, وہی آپ کو رزق دے رہا ہے, وہی آپ کو کھلا رہا ہے, وہی آپ کو پلا رہا ہے, آپ کی ساری ضروریات وہ پوری کر رہا ہے. اس کی مرضی کے بغیر آپ ایک سانس نہیں لے سکتے. سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا حقیقت میں یہ بندگی ہے. تو ایک ہے نوکر کی زندگی, ایک ہے غلام کی زندگی, ایک ہے بندے کی زندگی. یہ عبد جو ہے یہ اس کے معنی بندگی کے ہیں کہ انسان جس کو اپنا خالق سمجھتا ہے, جس کو اپنا رازق سمجھتا ہے, جس کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے, اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. یہ ہے عبدیت. اس سے بڑا کوئی وصف نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی وصف نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جن اوصاف کا انتخاب فرمایا ان میں سب سے بڑا وصف جس کا انتخاب فرمایا وہ عبد. آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. رسول بعد میں ہے, عبد پہلے ہے. کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اور اس کے بعد آپ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو پہلا وصف جس کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں وہ حضور کی عبدیت کا وصف ہے, حضور کی بندگی کا وصف ہے. آپ کا کوئی کام باری تعالیٰ کی مرضی سے ہٹ کر نہیں تھا, تو اللہ نے اس پر خوش ہو کر آپ کو عبدیت کا لقب عطا فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ, اپنے بندے کو لے گیا. اب معراج جیسا کتنا اونچا اعزاز ہے, اس اعزاز کے موقع پر جو لقب اللہ دے رہے ہیں وہ لقب دے رہے ہیں بندگی کا. وہ لقب دے رہے ہیں بندگی کا کہ میں اپنے اس بندے کو میں لے گیا اور آسمانوں کی سیر کروائی, مسجد اقصی کی سیر کروائی. آپ قرآن کریم میں جگہ جگہ دیکھیے اللہ نے اپنے انبیاء کو انہی الفاظ سے یاد کیا ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, ہمارے عبد ایوب کو دیکھو ذرا. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, ہمارے یہ بندے تھے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو اسی وصف عبدیت سے لقب ان کا بیان فرمایا. تو یہ سب سے اونچا وصف ہے, اللہ ہمیں نصیب فرماتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کا ملفوظ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تصوف کے سارے مراحل طے کیے. ایک مرحلہ طے کیا, پھر دوسرا طے کیا, تیسرا طے کیا, آخری مرحلے پہ پہنچا تو پتہ چلا کہ تصوف کا سب سے اونچا مرحلہ جو ہے وہ عبدیت ہے. سب سے اونچا مرحلہ جو ہے وہ عبدیت ہے, بندہ ہونا ہے, بندہ ہونا ہے. تو اب عبدیت کا کیا تقاضا ہے؟ جو ہمیں اس آیت سے سبق جو مل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ ہمیں عبدیت نصیب فرما دے, ہمارے اندر عبدیت کا وصف پیدا فرما دے. عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ مولا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا.
ابدیت کا مطلب ہے مولا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا عبادت کرنا سب اس کی مرضی کے مطابق ہو. بس یہی ابدیت ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ سب اس کی مرضی کے مطابق ہو, اس کو راضی کرنے کے لیے ہو. آسان کام نہیں ہے. یہ تو حضور اکرم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص وصف. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر تشریف لاتے تو عام انسانوں کی طرح رہتے تھے, یعنی اپنی بکری کا دودھ بھی نکال رہے ہیں اور اپنے کپڑے بھی سی رہے ہیں, کبھی کوئی اور اپنی ضرورت جوتے بھی گاٹ رہے ہیں, اپنا جوتا بھی خود گاٹ لیتے تھے. تو اپنا جوتا گاٹ رہے ہیں, اپنے کپڑے سل رہے ہیں اور اپنی بکری کا دودھ نکال رہے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ جب اذان کی آواز آتی ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے میں پہچانتے ہی نہیں, ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے میں پہچانتے. یہ ہے ابدیت کا کمال کہ بیوی بچوں کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ بھی خوشگپیاں لگا رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کر رہے ہیں, گھر کے کام کاج میں حصہ لے رہے ہیں. اللہ اس سے راضی. جب اذان کی آواز آئی تو اب اللہ کس سے راضی؟ اب اللہ کی رضا اس میں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے نماز کی طرف چلے جاؤ. تو اب ٹھیک ہے, اللہ اس پہ راضی ہے تو اب نماز کے لیے چلے جاؤ. تو کس طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد کو حضور نے جمع فرمایا, آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ جب تک اجازت تھی بیوی بچوں سے بات کرنے کی تو اللہ کی رضا اس میں ہے. جب اذان کی آواز آئی تو اب اللہ کی رضا کس میں؟ نماز میں. بس اب نماز ہے. حضرت عائشہ فرماتی ایسے چلے جاتے جیسے پہچانتی. جب انسان اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہوتا ہے. اس کا کھانا بھی عبادت ہے, اس کا پینا بھی عبادت ہے, اس کا سونا بھی عبادت ہے, اس کی تجارت بھی عبادت ہے, اس کی ملازمت بھی عبادت ہے. جب اللہ کی مرضی کے مطابق انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے, اور راحت اسی میں ہے. کسی نے بہلول سے پوچھا نا کہ کیسی گزر رہی ہے, کہا کہ اس شخص کا کیا پوچھتے ہو کہ کائنات میں کوئی چیز جو ہے وہ کوئی پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا, تو ایسے شخص کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو, تمہاری مرضی کوئی پتا تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہلتا. کہا کہ بھائی جس نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہو تو کون سا کام اس کی مرضی کے خلاف ہوگا؟ یعنی میری کیا اپنی مرضی ہے؟ میری مرضی وہ ہے جو میرے رب کی مرضی ہے. تو میں اپنے رب کی مرضی میں اور اس کی رضا میں خوش ہوں. بس اس کی رضا میں خوش ہوں تو پھر کیا پوچھتے ہو کیسی گزر رہی ہے؟ زبردست گزر رہی ہے. جس سے میرے اللہ راضی اس سے میں راضی. تو یہ بہت اونچا مقام ہے, معمولی مقام نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا, اب دیکھو اردو میں تو ہم کہتے ہیں بندہ حقیر فقیر, تو یہ بندہ حقیر فقیر یہ بندگی نہیں ہے. اصل بندگی کیا ہے کہ اللہ کی مان کر زندگی گزارے, اللہ کی مان کر زندگی گزارے, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. یہ ابدیت سب سے بڑا وصف ہے. بھائی کہتے دیکھو علماء نے لکھا کہ دو راستے ہیں. ایک راستہ کیا تفویض کا, ایک راستہ کیا تجویز کا. تجویز کا راستہ پریشانی ہی پریشانی کا راستہ ہے, اور تفویض کا راستہ راحت ہی راحت کا راستہ. کیا مطلب تجویز کا؟ تجویز کے راستے کا مطلب یہ کہ آپ کہیں کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے, تو تم خدا تو ہو نہیں, تو سارا کام آپ کی مرضی, آپ جیسا چاہتے ہیں ویسے ہوگا کیا؟ تم چاہتے ہو بیوی اس طرح زندگی گزارے, تم چاہتے ہو بچے اس طرح زندگی گزارے, بچے یہ کریں یہ نہ کریں. مسجد میں پہنچتے ہو تو نمازی یوں نماز پڑھیں, صفیں یوں بنائیں, پنکھا چلائیں نہ چلائیں, کہاں کھڑے ہو یہ آپ فیصلہ کریں گے. پڑوسی ہیں ان کے بارے میں آپ فیصلہ کریں گے. تو کیا سارے آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے؟ خدا تو ہے نہیں آپ.
ظاہر ہے تم چاہو گے کہ بیوی بچے اس طرح زندگی گزارے، وہ نہیں گزاریں گے تو کیا ہوگی؟ آپ کو پریشانی ہوگی. آپ کہو گے لوگ اس طرح کریں، وہ نہیں کریں گے تو آپ پھر پریشان رہو گے. آپ باہر جاؤ گے دکان میں بیٹھو گے، آپ کہو گے کہ بھائی دکان میں جتنے سیلز مین ہیں وہ یوں کریں، کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا، پھر پریشان رہو گے. تو یہ تجویز کا راستہ ہے کہ آپ تجویز کر رہے ہیں کہ یہ نظام کیسے چلنا چاہیے. تو آپ تجویز کریں گے تو پریشان رہیں گے پوری زندگی. دوسرا راستہ کیا ہے؟ تفویض کا راستہ. تفویض کا کیا مطلب؟ کہ جو اسباب ہے ان کو اختیار کرو، باقی اللہ کے سپرد کر دو. خدا بننے کی کوشش نہ کرے انسان، جو اسباب ہیں وہ اختیار کرے. اللہ نے عقل دی نا، وہ اسی لیے تو دی کہ ہم کسی کام کو کرنے کے لیے جو بہتر سے بہتر راستہ ہے وہ اختیار کریں. ٹھیک ہے، آپ نے بہتر سے بہتر راستہ اختیار کیا، بیوی بچوں کی تربیت کے لیے بھی بہتر راستہ اختیار کیا، اپنے ملازمین کی تربیت کے لیے بھی بہتر راستہ اختیار کیا. اب یہ کرنے کے بعد اللہ کے سپرد کر دیں. بس ٹھیک ہے، آپ نے تو جو کوشش کر سکتے تھے کر لی. اب اس کے بعد اگر کوئی اس کے مطابق چلا تو اللہ کا شکر ہے، اگر کوئی اس کے مطابق نہیں چلا تو بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا نا. تو بس پریشان ہونے کی کیا بات؟ بھائی میں بیمار ہوں تو ظاہر بیمار ہوں تو فطری طور پہ پریشانی تو ہے نا. لیکن اب ایک راستہ یہ کہ میں اپنی بیماری کو لے کے بیٹھ جاؤں، صبح سے لے کے شام تک اسی بیماری کی تسبیح پڑھتا رہوں، یہی سوچتا رہوں، یوٹیوب پہ ویڈیو نکالوں کہ اچھا یہ بیماری ہے تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اچھا یہ بھی ہوتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہے، آگے یہ بیماری بڑھتی ہے تو اچھا یہ بھی ہو جاتا ہے. اب جناب اگر آپ کو جو ہے وہ بیماری 100 میں سے کوئی 50% تھی تو وہ بڑھ کر 100% ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اس بیماری کو اپنے سر پہ سوار کر لیا. سوار کرنے کے بعد اب ہر وقت دن بھر یہی خیال ہے، یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے کہ اچھا یہ بیماری ہے، یہ ہو گیا، اب تو کیا ہوگا، پھر یہ بیماری آگے بڑھے گی تو پھر یہ ہو جائے گا، پھر تو یہ ہوگا. بس آپ جو ہے وہ بس معذور ہو کے بیٹھ گئے. اسی میں اگر تفویض کا راستہ اختیار کرو تو راحت ہی راحت ہے کہ بھائی اللہ نے اب تک صحت دی تو اسی کا انعام تھا. میں کون سی صحت میرا ذاتی کمال ہے. میں تو چھینک آ جائے تو اگر یہ چھینک آنے کے بعد میرا چہرہ واپس اپنی جگہ نہ آئے تو بتاؤ کیسا بدترین چہرہ ہوگا. جمائی آ گئی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. ہم تو یہ سنتے تھے کہ بھائی جب یہ چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں نا ہم. تو کیوں الحمدللہ کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جو چہرہ ہمارا بگڑ گیا تھا چھینکتے وقت، اللہ نے واپس اس چہرے کو اپنی حالت پہ پہنچا دیا اور پھر وہی حسن اللہ نے عطا فرما دیا تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ابھی میں نے پڑھا کہ امریکہ میں ایک خاتون، ان کو جمائی آئی. اب جمائی کے لیے منہ کھولا تو جو جبڑے کھلے وہ کھلے کے کھلے رہ گئے. وہ ہڈی ایک دوسرے پر اس طرح آ گئی کہ اب وہ منہ بند ہی نہیں ہو رہا. ڈاکٹروں نے 3-4 گھنٹے کی محنت اور آپریشن کے بعد جا کے اس کا چہرہ اپنی اصل پر وہ لانے میں کامیاب ہوا. یہ تو سنتے تھے تو اب حقیقت نظر آئی کہ دیکھو کتنا بڑا کرم ہے اس ذات کا کہ اگر جمائی آئی اور منہ کھلا اور کھلا کا کھلا رہ گیا تو کیا کر لیں گے. وہ منہ اتنا بڑا کھلا ہوا وہ بند ہی نہیں کر پا رہی اور نہ وہ کوئی بات کر پا رہی ہے، اشاروں سے سمجھا رہی ہے. یہی اگر چھینک آئے چہرہ ویسا بھیانک ویسا کا ویسا رہ جائے، اللہ ہی کے حکم سے ہے نا، اگر رہ جائے تو کیا کر لیں گے. کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے صحت دی ہے. تو جب اللہ نے صحت دی تو اللہ کے اس فیصلے پہ خوش. اب کوئی بیماری ہو گئی، تکلیف ہو گئی تو اس میں اپنے آپ کو اس بیماری کو اپنے اوپر اتنا سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بیمار ہو گیا نا، میں حضور کی سنت ہے علاج، یا عباد اللہ تداو، اللہ کے بندو علاج معالجہ کیا کرو، حضور نے فرمایا. تو علاج حضور کی سنت ہے، سنت سمجھ کر میں علاج بھی کرواؤں گا، صدقہ بھی کروں گا، اللہ سے دعا بھی مانگوں گا، یہ تینوں کام کروں گا.
بس اس کے بعد بھی اگر میری بیماری ختم نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، میرے اللہ اس پہ راضی، میں اس پہ راضی. میں علاج میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، علاج بھی کرواؤں گا، اعتدال کے ساتھ کرواؤں گا، اور دعا بھی مانگوں گا اللہ سے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کہ اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے، اور صدقہ بھی خوب کروں گا. یہ سارے کام میں نے کر لیے. اس کے بعد بھی اگر میری بیماری رہی تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میرے اللہ اس میں راضی تو میں اس میں راضی، کیونکہ میں تو اس کا غلام ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں. تو اس کی مرضی میں اپنی مرضی فنا کر دوں، اس کی مرضی میں اپنی مرضی فنا کر دوں. دیکھیں نا مومن کو کتنی راحت ہے اگر ہم اللہ کے ان احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو تعلیمات قرآن و سنت نے ہمیں دی ہے ہم ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو سوچئے کتنی راحت ہے. ایک کافر کے پاس تو تسلی کا کوئی سامان نہیں ہے، وہ تو خدا کو مانتا نہیں ہے، خدا پہ یقین نہیں ہے اس کا، تو وہ تو اس کے لیے تو یہی دنیا سب کچھ ہے. وہ اگر جو اس کی خواہش ہے وہ خواہش پوری نہ ہو تو وہ تو خودکشی کر لے گا، خودکشی کر لیتا ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ بیماری بڑھتی ہے تو اب بہت سے یورپی ممالک میں قانوناً اجازت ہے آپ کو کہ آپ مخصوص انجیکشن ہے وہ لگا کے، ڈاکٹروں کو اجازت ہے کہ اس کی زندگی ختم کر دو، مخصوص انجیکشن لگا کر زندگی ختم کر دو، کہ وہ لکھ کر دے دے کہ بھائی میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، وہ مجھے انجیکشن لگا دو. وہ کیوں کرتا ہے یہ؟ وہ زہر کے انجیکشن لگا کے اپنے آپ کو مارنے پہ تیار ہے. وہ اس کی مرضی کے مطابق چیز نہیں ہوئی، وہ اپنے آپ کو وہ خودکشی کرنے پہ تیار ہے. وہ سب سے زیادہ ڈپریشن کی بیماری پائی جاتی ہے لوگوں میں. تو یہ ڈپریشن اور یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ بیماری اس لیے ہے کہ خدا کو تو مانتے نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ سب دنیا میں جو کام ہو وہ میری مرضی کے مطابق ہو. تو ایسا تو ہوگا نہیں کہ سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو، تو پھر کیا تسلی کا سامان ہے؟ پھر یہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں، پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں، زہر کے انجیکشن لگوا کے اپنے آپ کو مارتے بھی. ایک مسلمان کے پاس کتنا بڑا تسلی کا سامان ہے کہ بھائی میں تو بندہ ہوں، میں تو غلام ہوں، اپنے مولا کا غلام ہوں. کائنات میں کوئی ذرہ، کوئی پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، وہ سب پر قادر ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز کو وہ جانتا ہے اور ہر کام پر اس کو مکمل قدرت حاصل ہے. تو جب میرا خدا ایسا ہے کہ جو علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، تو ٹھیک ہے، اگر اس نے یہ فیصلہ کیا اس میں میرے لیے بہتری ہے تو میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، کیونکہ میرے اللہ یہی چاہتے تھے. ٹھیک ہے بھائی، کسی کی آپ دیکھو نا زندگی میں کسی پر اس سے بڑھ کر کیا آفت و مصیبت ہو سکتی ہے کہ اس کی اولاد چھن جائے. اب آپ اولاد اللہ چھن گئی، اب ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے سر پہ سوار کرو کہ یہ کیوں ہوا. یعنی انسان جو ہے اولاد کو اپنے ہاتھ سے پالتا ہے، اس کو خوش دیکھ کے خوش رہتا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی. اب اللہ نے لے لی، اب ایک راستہ تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ پوچھو کہ کیوں لی، تو تمہارے پوچھنے سے واپس آ جائے گی. آج تک اگر کوئی جانے کے بعد کسی کو لا سکا تو صحابہ حضور کو نہ لے آتے کہ جن کے روئے کے بدلے وہ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے. حضور کے روئے کے بدلے ہر صحابی اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے. تو کیا اگر کسی کو لانا اختیار میں ہوتا تو صحابہ حضور کو نہ لے آتے واپس، اپنی جانیں قربان کر دیتے. لیکن
الحضور کو واپس لے آتے؟ لانا تو اختیار میں نہیں. اب کیا راستہ ہے مومن کے لیے؟ کتنا زبردست راستہ ہے کہ بھائی اللہ، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے دی تھی، اب اسی اللہ نے واپس لے لی. تو اگر میرا مولا اس میں راضی ہے تو میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں. طبعی غم الگ ہے، طبعی طور پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو انسان ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ سمجھاؤ تو اللہ نے سمجھانے کے کیا کیا راستے رکھے ہیں. اللہ نے سمجھانے کے کیا کیا راستے رکھے ہیں کہ تم یہ تصور کرو نا کہ کیا یہ تم کہاں سے لے کر آئے تھے؟ ہم نے ہی تمہیں عطا کی تھی، اور اب ہم نے اپنی امانت واپس لے لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. کوئی پہلے چلے جائے گا، کوئی بعد میں چلے جائے گا، کوئی چند دنوں کے بعد جائے گا، کوئی چند سالوں کے بعد چلا جائے گا. سب کو لوٹنا اللہ ہی کے پاس ہے. تو جب ہم ہیں ہی اللہ کی ملکیت تو پھر اپنے مولا سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو تم؟ تو یہ ہمارے پاس تسلی کا کتنا بڑا راستہ ہے، عبدیت کا راستہ. یہ معمولی وصف نہیں ہے، یہ عبدیت کا راستہ، تسلی کا اتنا بڑا راستہ ہے کہ انسان سکون میں آ جائے. ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرے اور زندگی میں جو حالات اور واقعات پیش آئیں تو ان پر راضی رہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اور یہ سمجھے کہ میرے اللہ میرے لیے یہی بہتر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا. اسباب، میں اس سے نہیں منع کر رہا کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں. میں نے عرض کیا بیمار ہوں تو علاج بھی کروائیں، دعا بھی کریں، صدقہ بھی دیں. پھر بھی بیماری رہ گئی تو پریشان نہ ہو، بس یہ تصور کریں کہ میرے اللہ اس میں راضی ہے، میں بھی راضی ہوں. اللہ نے یہ بیماری کس نے دی؟ اللہ کے حکم سے ہوئی، لہذا میں اس بیماری پہ راضی ہوں. کسی کی وفات ہو گئی تو ٹھیک ہے، میرے اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، اللہ اس پہ راضی، میں اس پہ راضی. کاروباری نقصان ہو گیا کوئی، بھائی آدمی کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ جو محنت کر سکتے ہیں کیجئے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ ہاتھ پہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، کوئی تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارا سامان اٹھا کے لے جا رہا ہے، آپ بیٹھے رہو. شریعت کی تعلیم نہیں دیتی. کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے آپ جو اسباب اختیار کر سکتے ہیں ضرور کیجیے اعتدال کے ساتھ. لیکن پھر بھی نقصان ہو گیا تو اب ایک کافر کے سامنے تو خودکشی کا راستہ ہے، ایک کافر کے سامنے ڈپریشن کا راستہ ہے. ایک مومن کے لیے کوئی ڈپریشن، کوئی مایوسی کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، پھر بھی نقصان ہو گیا، میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی. میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی. یہ ہے عبدیت جس پر انبیاء کرام فائز ہوتے تھے، جس پر انبیاء کرام فائز ہوتے تھے. اللہ ہمیں اس کا کوئی ادنا درجہ نصیب فرما دے، اللہ اس کا کوئی قطرہ نصیب فرما دے کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہماری دستگیری فرما. یا اللہ ہمارے کاموں میں ہماری دستگیری فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرما. یا اللہ اہل قرآن میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ صفت عبدیت نصیب فرما. یا اللہ صفت عبدیت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ